اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا وَكُلَّ إِنسَانٍ اور ہر انسان پر الزمنا ہم نے لازم کیا ہے اس پر طائرہ اس کے نام اعمال فی عنقہ اس کے گردن میں ونخرج اور ہم نکالیں گے لہو اس کے لیے یوم القیامت قیامت کے دن کتاباً ایک نوشت نام اعمال لکھا ہوا یلقاہ ملے گا اسے منشوراً پھیلا ہوا کھلا ہوا اقرأ پڑھو کتابک اپنے نوشت نام اعمال کفا کافی ہے بنفس کا آپ کا نفس الیوم آج کے دن علیک تجھ پر حسیباً حساب کرنے والا من جو اہتدی ہدایت یافتہ ہو جائے ہدایت پائے فإنما بس سوائے اس کے یہتدی وہ ہدایت پاتا ہے لنفسہ اپنے نفس کے لیے ومن اور جو ضل گمراہ ہو جائے فإنما بس سوائے اس کے وہ گمراہ ہوتا ہے علیہ اپنے نفس پر یعنی اس کے گمراہی کا وبال اس کے نفس پر ولا تزر اور نہیں بوجھ اٹھائے گا وازرۃ کوئی بوجھ اٹھانے والا نفس وزر اخرى دوسرے کا بوجھ وما كنا معذبین اور نہیں ہم عذاب دینے والے حتیٰ یہاں تک نبعث کہ بھیجے ہم رسول پیغمبر وَإِذَا اور جب ارادنا ہم ارادہ کرتی ہیں ان نہلک ایک ہم ہلاک کر دے قریۃ کسی بستی کو امرنا تو ہم حکم کرتے ہیں مترفیہا اس بستی کے خوشحال لوگوں کو ففسقوا بس و فسق کرتے ہیں فی اس میں فحق بس لازم ہو جاتی ہے علیہ اس بستی پر القول بات فدمرناہا تدمیرا پھر ہم اس کو پوری طرح ہلاک کرتے ہیں وکم اور کتنی اہلکنا ہم نے ہلاک کیے من القرون بستیاں من بعد نوح علیہ السلام کے بعد وکفا اور کافی ہے بربک آپ کا رب بذنوب عبادہ اپنے بندوں کے گناہوں پر خبیراً خبر رکھنے والا بصیراً دیکھنے والا من جو کانا ہو یرید العاجلہ ارادہ کرتا ہو جلدی چیز کا یعنی دنیا کا العاجلہ تھا دنیا کا عجلنا تو ہم جلدی دیتے ہیں لہو اسے فیہا اس میں ما نشاء جو ہم چاہتے ہیں لمن نرید جس کے لیے چاہتے ہیں ثم پھر جعلنا ہم بناتے ہیں لہو اس کے لیے جہنم یصلاھا وہ داخل ہوگا اس میں مذموما مذمت کیا ہوا مدحورا دھتکارا ہوا ومن اور جو ارادہ چاہے الآخرت آخرت کو وسعى اور کوشش کرے وسعى لها اس کے لیے کوشش کرے سعیها اس کی کوشش کرنا وهو مؤمن اس حال میں کہ وہ مومن ہو فاولئک تو یہی لوگ ہیں کان ہوگی سعیہم اس کی کوشش کہ ٹھیک ہے مشکورا
قدردانی کی جائے گی کوشش کی۔ کل سب کے سب جو ہے نمد ہم سب کی مدد کرتے، ہؤلاء ان کے بھی و ہؤلاء اور ان کے بھی، من عطاء ربک آپ کے رب کے عطیہ میں سے، وما كان علیہ عطاء ربک آپ کے رب کا عطا محظور اور روکا ہوا۔ انظر دیکھ لو کیسے فضلنا ہم نے فضیلت دی ہے بعضوں ان کو ان میں سے بعض کو علی بعض بعض پر، وللآخرہ البتہ آخرت جو ہے اکبر وہ بڑی ہے درجات درجوں میں، وہ اکبر اور بڑی ہے سب سے تفضیل الفضیلت میں۔ لا تجعل تم مت بناؤ مع اللہ اللہ کے ساتھ الہا معبود آخر دوسرا، فتقعد ورنہ بیٹھ جاؤ گے تم مذموما مذمت کیا ہوگا، مخذولا رسوا۔ یار کیا ہو گیا آج جہاں یار اتنی زیادہ بولا نہیں جا رہا مجھ سے، اتنی زیادہ نیند آ رہی یار، آپ لوگوں کا اثر تو نہیں ہو رہا، بولا ہی نہیں جا رہا۔ جی جی کی کہہ رہے ہیں؟ ہاں اچھا پتہ نہیں کیوں میرے خیال سارے اتنے لمبے پہ کے نا سو جائے۔ وقضا اور فیصلہ کیا رب کا آپ کے رب نے، اللہ تعالی کہ تم نہ عبادت کرو الا مگر کہ یا اسی کی، اور بالوالدین اور والدین کے ساتھ احسان حسن سلوک کرو۔ اما اگر یبلغن پہنچ جائے عندک آپ کے پاس الکبر بڑھاپے کو احدہما ان میں سے ایک، او یا کلاہما دونوں، فلا تقل بس مت کہنے لہما ان سے اف اف، ولا اور مت تنہر جھڑکو ہما ان کو، وقل لہم اور کہہ دو ان سے قولا کریما بات اچھی عمدہ بات، وخفض اور جھکا دو لہما ان دونوں کے لیے جناح الذل نرمی کا بازو، من الرحمت شفقت کرتے ہوئے، وقل اور کہہ دو رب اے میرا ارحمہما ان پر رحم کیجیے، کما جیسا کہ رب بیانی ان دونوں نے میری تربیت کی صغیر بچپن، ربکم تمہارا رب اعلم خوب جانتا ہے بما ان چیزوں کو فی نفوسکم جو تمہارے نفسوں میں ہے، ان اگر تکونوا تم ہو جاؤ صالحین نیک، فإنہ تو بے شک وہ اللہ تعالیٰ کانا ہے للأوابین رجوع کرنے والوں کے لیے غفور اور بخشنے والا۔ آتے اور دے دو ذی القربیٰ قریب رشتہ داروں کو حقہ اس کا حق، والمسکین اور مسکین کو بھی، وابن السبیل اور راستے کے بیٹے کو بھی، مسافر کو بھی، اور ولا تبذر تبذیر اور مت اڑاؤ مال اڑانا، ان المبذرین بے شک مال اڑانے والے کانو ہیں اخوان شیاطین شیطانوں کے بھائی، وکان شیطان اور ہے شیطان ربی اپنے رب کا کفور نہ شکرا، اما اور اگر تعرضن تم اعراض کرو گے عن ان سے ابتغاء رحمت من رب اپنے رب کی رحمت تلاش کرتے ہوئے، ترجوہا جس کی تم امید رکھتے ہو، فقل بس کہہ دو لہم ان سے قولا میسورا بات نرم، ولا تجعل اور مت بناؤ یدک اپنے ہاتھوں کو مغلولۃ بندھے ہوئے، الی عنقک اپنے گردن کی طرف، آپ کی گردن کی طرف، ولا تبسط اور مت پھیلاؤ اسے کل البسط پوری طرح پھیلانا، فتقعد وغرنہ بیٹھ جاؤ گے تم ملوما ملامت کیا ہوا، محصورا تھکا ہارا ہوا، محصورا تھکا ہارا ہوا، کف افسوس ملتا ہوا، کف افسوس تو جان دے کہ نہیں جان دے، ہاں اچھا، ان ربک بے شک آپ کا رب یبسط تو کشادہ کرتا ہے الرزق رزق لمن یشاء سے چاہتے ہو، یقدر اور تنگ کر دیتا ہے، انہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کانا ہے بعباد اپنے بندوں پر خبیرا بصیرا خبر رکھنے والا دیکھنے والا۔
اچھا جی، فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کی گردن میں ہم نے اس کا نام اعمال لگا دیا ہے، لٹکا دیا ہے، جو ہم قیامت والے دن اس کے لیے نکالیں گے اور اسے ملے گا کھولا ہوا، کہا جائے گا اسے پڑھو آج، کفا بنفسک، کفا بنفسک، یہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، کفا باللہ میں بعد میں کر چکا ہوں، جب با کیا ہے زائدہ ہے، کفا بربک، کفا ربک، سمجھ آ گئی؟ ابھی آپ کا نفس خود حساب کرنے والا ہے، کافی آپ کے نفس کا۔ تو انسان کا نام ہے اعمال قیامت والے دن اسے دیا جائے گا، جو بات وہ کرتا ہے تو اس کے لکھنے والے کیا ہیں؟ جو موجود ہیں۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، جب لیتے ہیں جو لینے والے دائیں طرف بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، پہلی بات ہم کر چکے ہیں، کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، دائیں طرف بائیں طرف، ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، نہیں وہ نکالتا کوئی بھی بات مگر ایک رقیب نگہبان تیار بیٹھا ہوا، عتید، سمجھ آ گئے؟ دائیں طرف نیکیاں نکلنے والا فرشتہ، بائیں طرف گناہ نکلنے والا۔ اور پہلے میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ دائیں طرف جو نیکیاں نکلنے والے ہیں نا وہ آفیسر ہیں، بائیں طرف والے فرشتے، بائیں طرف والا تابع ہے، دائیں طرف والا کیا ہے؟ وہ افسر ہے، وہ تابع نہیں، بائیں طرف والا ماتحت تابع۔ جب وہ نیکی کرتا ہے تو وہ فوراً لکھ لیتا ہے، جب گناہ کرتا ہے تو وہ اس کی منع کرتا ہے دائیں طرف والا کہ مت لکھ، ہو سکتا ہے لعلہ یتوب، وہ توبہ کر لے، ابھی نہ مت لکھ، وہ نہیں لکھتا، جب نہیں وہ توبہ کرتا کچھ دیر تک پھر وہ لکھ لیتا ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے بعض روایتوں میں کہ جب نام اعمال دیا جائے گا اور انسان کو نا تو وہ اس کو پڑھے گا، یہاں پر اقرا کتاب، اس کو کہا جائے گا پڑھ، اقرا کتاب پڑھو۔ یہاں پر تو ہمارے حافظے کمزور ہوتے ہیں، جو کیا ہوتا ہے ایک دن بعد ہی بھول جاتا ہے، سمجھ آ کل کیا کھایا تھا پتہ نہیں۔ آپ لوگ تو خیر ذہین لوگ ہیں، آپ کو تو یاد رہتا ہے، سبق بھی یاد رہتا ہے۔ ابھی اگر ہم نے سورہ یونس جو شروع کی تفسیر پہلے دن کا سبق پڑھا ہے وہ آپ سے سنیں گے تو بھی آپ فر سنا دیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، وہ ذہین نہیں ہوتے، نکل جاتی ہے باتیں دنیا میں جیسے، لیکن وہاں پر سب کچھ یاد ہوگا، ذہن تیز کر دیا جائے، حافظہ تیز کیا جائے۔ یہاں پر تفسیر کا سبق یاد کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ وہاں پر یاد ہوگا نام اعمال۔ تو اسے کہتے ہیں اقرا کتاب پڑھو، وہ 2-3 صفحے پڑھے گا اور پڑھنا لکھنا بھی اس کو آئے گا، اگرچہ یہاں پر نہیں آتا تھا ہوتا، وہاں پر ایسا ہو جیسے PhD کی ہوگی اس نے، تو 3 صفحے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حل ظلمک کتبتی، کیا میرے لکھنے والے فرشتوں نے ظلم کیا؟ کہے گا نہیں۔ پھر 2-3-4-5 صفحے پڑھے، اللہ تعالیٰ فرمائیں حل کتبت حل ظلمک کتبتی، اس طرح کہتے کہتے پوچھتے پوچھتے وہ لالا کہے گا پورا پڑھ لے گا، اور جو کچھ ہوگا، جو کچھ اس نے کیا ہوگا، جو کرتوت کیے ہوں گے، جو کالے دھندے کیے ہوں گے،
وہ سب کچھ ادھر سامنے ہو. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء. سمجھ آ گئی؟ جو بھی اس نے بھلائی یا برائی کی ہوگی تو اسے حاضر پائے گا، موجود پائے گا اسے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو کفا بنفسک الیوم علیک حسیب. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج تیرا نفس تجھ پر حساب کرنے کے لیے حساب کرنے والا کافی ہے، کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، خود نفس سے تیرا محاسبہ کرے گا. جی من اهتدى فانما يهتدي لنفسه. جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے، ہدایت پاتا ہے، تو جو اس کے لیے اپنے نفس کے لیے اسی نفس کو فالو. ومن ضل فانما يضل عليه. جو گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اس کے نفس پر پڑے گا. ولا تزر وازرة وزر اخرى. کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ. وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. ہم کسی کو جو ہے عذاب نہیں دیتے یہاں تک رسول بھیجتے ہیں، پیغمبر بھیجتے ہیں، اور پیغمبر بھی ہر قوم میں اسی زبان میں بھیجتے ہیں جس زبان میں جو زبان جس قوم کی ہوتی ہے. پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ٹھیک ہے اپنی اپنی قوموں کی زبانوں میں گزرے ہیں. یہ تو قرآن صرف عربی میں تھا، باقی کتابیں عربی میں نہیں تھی. سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ تو ہر قوم میں اس کی زبان میں پیغمبر آ سکتے. تو فرماتے اس طرح ہم کرتے ہیں. اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها. فرماتے ہیں کہ ہم جس بستی کو جب ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو، امیر لوگوں کو حکم کرتے ہیں، وہ اس میں فسق کرتے ہیں، گناہ شروع کر دیتے ہیں، یعنی اور پیسہ دے دیتے ہیں، پیسہ اور دے دیتے ہیں ان کو، اور پیسہ آتا ہے تو ان کی نافرمانی بڑھتے چلے جاتی ہے. جتنا عموماً یہی دیکھا گیا ہے، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ پیسہ دنیا جتنی زیادہ آتی ہے اتنے ہی انسان زیادہ جو ہے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، دین سے دور ہوتا ہے. یہ دیکھا گیا. بہت کم تو اللہ کو یاد کرتے ہیں. انہیں پہلے جو اعمال کرتے تھے اعمال ایسا ایسا چھوٹتے چلے جاتے ہیں. پیسہ جتنا آئے گا تو مصروفیت دنیا کی اتنی بڑھے گی. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی ڈون صاحب وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اگر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کشادہ کر دیتا رزق کو زمین میں تو وہ زمین فساد کرتے. ایسے ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور گناہ شروع کر دیتے ہیں تو فحق علیہ القول، تو اس پر بات لازم ہو جاتی ہے عذاب کی، پھر ہم ان کو ہلاک کر دیتے ہیں. فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ. کتنے ہم نے بستی ہلاک کی ہے حضرت نوح کے بعد. قوم ہود کو، قوم سمود کو، قوم شعیب کو، قوم لوط کو وغیرہ ذالک سب کو ہلاک کیا. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرٌ. آپ کا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں پر خبر رکھنے والا، دیکھنے والا. من کان یرید العاجلہ، جو عاجلہ کا ارادہ کرتے ہو. میں نے آپ سے بتایا عاجلہ کیسے کہتے ہیں؟ دنیا کو، جلدی چیز دنیا ہے. عجلنا لہ فیہا ما نشاء، ہم اسے جلدی دے دیتے ہیں دنیا میں جو چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں.
کوئی دنیا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دنیا اسے دے دیتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ ثم جعلنا له جہنم، دنیا تو ملے گی لیکن پھر آخرت میں جنت نہیں ملے گی، پھر دوزخ ملنی. پھر ہم اس کے لیے جہنم کو بناتے ہیں. یصلا مذموم مدحورا، داخلوں کو اس میں مذمت کیا ہوا، مدحورا دھتکارا ہوا. سمجھ آ گئی؟ ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اور جو آخرت کا ارادہ کرتے ہیں اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں. یہ کوشش ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں، یہ آخرت کی کوشش ہے. اور کیا ہے؟ آپ پڑھ رہے، تفسیر پڑھ رہے، سارا دن پڑھتے ہو ماشاء اللہ، بس گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرو، نگاہوں کی حفاظت کرو، تو آپ سے بڑا ولی کوئی نہیں. سارا دن پڑھتے ہو، آپ سارا دن تفسیر دیکھتے ہو، فقہ دیکھتے ہو، اصول فقہ دیکھتے ہو. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ کتنے آپ کی نگاہیں پاک ہو، یقین جانے حدیث دیکھتے ہو، نگاہیں کتنی پاک ہو، سوائے ابو زید سروجی کے، اور تو سب تو آپ لوگ اچھے ہی دیکھتے ہو. کی خیال؟ سوائے اس کے کالے دندوں. جی جی کی خیال؟ ابو زید سروجی تمہاری جان چڑھ رہی کوئی نہیں وفاق تک، یہ بھی تجھے یاد رکھ. ہاں تو میں کوشش بھی کرو وہ ہوا مومن، لیکن وہ مومن ہو. پہلے میں بات کر چکا ہوں ایمان کے قبول ہونے کے لیے کتنی شرائط ہے؟ 3. کون کون سی ہیں؟ ایمان اور اخلاص اور اتباع سنت. تو مومن تو شرط ہے، ایمان شرط ہے. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ان کی کوشش کی قدردانی کی جائے گی. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی کُلًّا نُمِدُّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سب کی مدد کرتے ہیں. ہَٰؤُلَاء وَہَٰؤُلَاء، ان کی بھی اور ان کی بھی. کیا مطلب؟ انہیں پیچھے گزرے من کان یرید العاجلہ ومن اراد الآخرہ، فرمایا نا. تو جو دنیا مانگتے ہیں، دنیا چاہتے ہیں، ان کی بھی ہم مدد کرتے ہیں، ان کو بھی دنیا دے دیتے ہیں. ومن اراد الآخرہ، اور جو آخرت چاہتے ہیں تو ان کی بھی ہم مدد کرتے ہیں، ان کو آخرت میں سے حصہ دیتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ من عطاء ربک، آپ کے رب کے عطاء میں سے. وما كان عطاء ربک محظورا، اور آپ کے رب کے عطاء جو ہے عطیہ وہ روکا نہیں جاتا، وہ ملتا ہے سب کو. ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ فلاں پنجابی ہوگا، سندھی ہوگا، سرائکی ہوگا، پٹھان ہوگا، فلاں ہوگا تو فلاں ہوگا، اس کو ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. سب کو ملتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض، دیکھو تم کیسے ہم فضیلت دیتے ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر کیسے فضیلت دی ہم. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور آخرت بڑی ہے درجوں میں اور بڑی ہے فضیلت میں. اچھا جی، لا تجعل مع اللہ الہ آخر فتقعد مذموما مخذولا، تم مت بناؤ اللہ کے ساتھ معبود دوسرا، وگرنہ تم بیٹھ جاؤ گے مذموم،
مذمت کے مخذول رسوا، جس کی مدد مخذول جس کی مدد چھوڑی جائے. یہ دعا میں آتا ہے اللہ منصور من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مخذول من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کسی کی مدد چھوڑ دینا مخذول، اس کی مدد چھوڑی گئی، رسوا کیا گیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا کہ تم نہ عبادت کرو مگر اسی کی، اور والدین کے ساتھ احسان کر، حسن سلوک کر، بھلائی کر. اما یبلغن، اما اصل میں کیا تھا؟ انما اگر پہنچ جائے آئندہ کا آپ کے پاس الکبر بڑھاپے کو، احدہما ان میں سے ایک اس لیے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شادی جو ہے نا وہ ایسے ہوئی ہو کہ ایک کی عمر کم ہو اور دوسرے کی زیادہ ہو. مثلا شوہر جو ہے نا وہ بیوی سے کوئی 10-15 سال 20 سال بڑا ہے، تو شوہر جلدی بوڑھا ہو گیا ہے، بیوی بھی جوان ہے. یا برعکس ہو سکتا ہے بیوی بڑی 10-15 سال، شوہر چھوٹا ہو تو وہ جلدی بوڑھی ہو جائے. تو اس لیے فرمایا احدہما ان میں سے ایک. سمجھ آ رہی؟ او کلاہما یا دونوں، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف بھی مت کہے. اف ٹھنڈا تو نہیں ہے، تو کیا مت کہنا؟ اف بھی مت کہنا. اف ہائے اس طرح کی بات، ہائے وائے اس طرح کے الفاظ نہیں کہیں. اف اللہ یہ نہیں کہنا، کیونکہ اس سے ان کو تکلیف ہوتی. جب اف کہنے سے منع فرمایا تو گالی دینا، ہاتھ اٹھانا، اس کی معنی تو خود بخود سمجھ آ گئی، اس کی حرمت تو خود بخود سمجھ آئی کہ جب اف کہنا درست نہیں ہے تو ہاتھ اٹھانا مانے کتنا بڑا گناہ ہو، کیا اس سے ان کو تکلیف نہیں ہوتی؟ سمجھ آ گئی کہ تو ضرب و شتم کی حرمت خود بخود اس سے معلوم ہو. ولا تنہرہم، اور مت جھڑکنا ان کو. بوڑھی ہو گئے ہیں، کبھی کیا بات کریں گے، کبھی کیا بات کریں گے، کبھی ان کو سمجھ نہیں آئے گی، عجیب و غریب قسم کی باتیں شروع کریں گے. ان کو جھڑکنا نہیں ان کو. جب آپ بچے تھے نا تو آپ بھی تو ایسے ہی کرتے تھے. سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ سمجھ آ گئی؟ بار بار ایک بات آپ سے پوچھیں گے تو بتا دیا کریں. ایک دفعہ سنا ایک واقعہ ہے، ایک والد نے بوڑھا ہو گیا تھا اپنے جوان بیٹے سے کہا، وہ پرندہ اڑا کہ وہ کیا ہے، کہ اس نے بتا دیا فلاں پرندہ ہے. دوبارہ اس نے پوچھا وہ کیا ہے،
دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ، دوسری دفعہ ہی اس نے کہا بتایا تو آپ کو فلاں پرندہ ہے۔ بیٹے نے غصے سے باپ نے سے کہا ذرا گھر آ جاؤ، گھر لے گیا اسے، ڈائری کھولی۔ پرانے لوگ ڈائری لکھتے ہوتے تھے، آج میں نے یہ کیا یہ کیا، بہت اچھی چیز ہے، لکھنی چاہیے ڈائری، روزانہ رات کے وقت نا اپنی کارگزاری لکھنی چاہیے۔ پہلے لوگ لکھتے ہوتے تھے، آپ بھی بعض لوگ لکھتے ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس میں لکھا، ڈائری کھولی، اس میں لکھا ہوتا کہ آج مجھ سے بیٹے نے اسی پرندے کے بارے میں، جس پرندے کے بارے میں نے پوچھا 7 دفعہ مجھ سے پوچھا، میں نے 7 دفعہ اس کو بتایا۔ میں نے کہا بیٹا میں نے آپ نے 7 دفعہ، جب چھوٹے تھے آپ نے مجھ سے پوچھا تھا، میں نے آپ کو ہر دفعہ پیار سے بتاتا رہا، آپ سے میں نے دوسری دفعہ پوچھا، آپ نے مجھ پر غصہ کیا۔ سمجھ آ گئی؟ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور کہہ دے اے میرے رب رحم کیجیے ان پر، مہربانی ان کے اوپر کیجیے، جیسے ہاں واخفض لهما جناح الذل، ہاں جی واخفض لهما، اور جھکا دے ان کے لیے نرمی کا بازو، جناح الذل، نرمی کا بازو جھکا دے۔ بچے بھی جو ہے نا، اگر بچے سے کوئی کام کہہ دینا تو کام اگر کرنا تو پھر تو بازو ایسے رہنے دیتے ہیں، وہ کرنا ایسے جھکاتے ہیں کندھوں کو۔ تو فرمایا من الرحمت، شفقت کرتے ہوئے۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور کہہ دیجیے اے میرے رب ان پر رحم کیجیے جیسے ان دونوں نے میری تربیت کی تھی بچپن میں، بچپن میں جیسے انہوں نے مجھ پر مہربانی کی تھی، شفقت کی تھی، اس طرح مہربانی اور شفقت اپنے پر کیجیے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان چیزوں کو جو تمہارے نفوس میں، نفسوں میں ہیں۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم ہو جاؤ گے نیک، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو اللہ تعالیٰ اوابین رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ اواب کی جمع ہے، زیادہ رجوع کرنے والا۔ سمجھ آئے کہ نہیں؟ صلاۃ اوابین بھی کسے کہتے ہیں؟ رجوع کرنے والوں کی بات۔ صلاۃ اوابین کون سی نماز ہوتی ہے جی؟ مغرب کی بعد ہے۔ اصل میں صلاۃ اوابین حدیث میں اس کو نہیں کہتے، حدیث میں صلاۃ اوابین کہتے ہیں چاشت کی نماز کو۔ یہ تو ہمارے یہاں مشہور ہو گیا مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں، مگر نہ وہ چاشت کی نماز کو صلاۃ اوابین کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ یہ جو نماز آپ سے میں نے عرض کی ابھی وقفہ ہو جائے، دوسرے گھنٹے کے بعد پڑھتے چاشت کی نماز۔ حدیث شریف میں اس وقت 2 رکعت پڑھنا، ہر جب انسان صبح کرتا ہے نا تو 360 اعضاء جو انسان کے اندر ہے، ہر عضو کے بدلے میں جو ہے نا وہ اس کا شکر ادا کرنا، اس پر اس کی طرف سے فدیہ صدقہ دینا، یہ لازم ہوتا ہے۔ اور یہ 2 رکعت انسان پڑھتا ہے، تمام اعضاء کی طرف سے یہ فدیہ ہو جاتی ہے 2 رکعت۔ تو چاشت کی نماز پڑھا کرو، وقفے میں جاتی فوراً 2 رکعت پڑھ لی روزانہ بلا لاغت۔ اس کے بعد جو کرنا، چائے پینی ہے، کچھ اور قضاء حاجت کرنی وغیرہ جائے گا تو وہ کر لیا کرو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وآت ذی القربى حقہ والمسکین، اور فرماتے قریب رشتہ داروں کو ان کا حق، تو مسکینوں کو بھی، وابن السبیل، اور راستے کے بیٹے کو۔ راستے کا بیٹا کون؟ مسافر۔ ولا تبذر تبذیر، اور مت مال اڑانا، تبذیر مال اڑانا۔
دو قسم کے الفاظ آتے ہیں، بندے دا پت بن، ایک ہے اسراف اور دوسرا لفظ ہے تبذیر۔ اسراف کی بھی ممانعت آئی ہے اور تبذیر کی بھی، اس پر وعید آئی، ممانعت بھی آئی۔ اسراف کہتے ہیں جائز کاموں میں حد سے زیادہ خرچ کرنا، جو کام جائز ہے نا اس میں حد سے زیادہ خرچ کرنا۔ مثلا کوئی مہمان آیا ہے تو اس کی مہمان نوازی کرنا کیا ہے؟ جائز ہے، لیکن انسان بہت زیادہ خرچ کر کہ 30-40 ڈشیں بنا لے، کھانا ضائع ہو جائے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے منع کیا ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے تبذیر۔ تبذیر کہتے ہیں ناجائز کاموں میں حد سے زیادہ خرچ کرنا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ناجائز کاموں میں خرچ کرنا۔ جیسے شادی بیاہ ہو، شادی میں رسموں میں خرچ کر، فضول قسم کی رسمیں جو اس میں خرچ کر، گانے بجانے پر خرچ کر، یہ کیا ہے؟ تبذیر۔ اچھا، ایک ہے نیوتھا، نیوندرا جسے کہتے ہیں نیوتا، جانتے کہ نہیں جانتے؟ آج کل ہو رہا ہے نا، یہ جائز نہیں کہ شادی پر آئے، پیسے دیے، لکھ لیے، اب واپسی پر اس سے زیادہ دینا ہے۔ 1500 دیا ہے، لکھ لیا تو کتنا دینا ہے؟ 2000 دینا۔ کرتے نا ایسا، یہ جائز نہیں، یہ ناجائز ہے، گناہ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ ہاں، اگر ویسے ہی مدد کی جائے تو کرنی چاہیے، رشتہ داروں وہ کرنی چاہیے، لیکن واپس لینے کی غرض سے نہ ہو تو 1 لاکھ بھی دے سکتے ہیں، 2 لاکھ بھی دے دو، جتنے زیادہ دے سکتے دے دو، لیکن واپس لینے کی نیت سے نہ ہو۔ اچھا، بعض علاقوں میں تو بندہ بیٹھا ہوتا ہے باقاعدہ لکھتا ہے، کتنی بری بات ہے، ویسے شرعاً بھی جائز نہیں ہے، بات کتنی بری ہے، کتنی گری ہوئی حرکت ہے۔ بندہ پیسے لکھنا شروع کرے، کتنے پیسے دے رہے تھے، چپکے سے دیتے ہوتے لفافہ پکڑا کے، بس ہاں لکھنا شروع کر دو۔ بری بات ہے کہ نہیں؟ ایک گری ہوئی حرکت ہے نا، تو اس لیے اس کو روکو، اس کو روکو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ اس کو بند کر دو۔ جی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مال اڑانے والے شیطانوں کی بھائی ہے، وکان الشیطان ربہ کفورا، اور شیطان ہے اپنے رب کا ناشکر۔ اما تعرضن عنہم ابتغاء رحمۃ من ربک، فرماتے اگر اعراض کرو تم ان سے ابتغاء رحمۃ من ربک، اپنے رب کی رضا تلاش کرتے ہو، جسے تمہیں امید ہو، تو پھر بات کہہ دینا اچھی۔ کن سے اگر اعراض کرنا پڑ جائے؟ قریبی رشتہ داروں سے، کہنا وہاں سے قربہ، قریبی رشتہ داروں کو دو، لیکن فرماتے ہیں اما تعرضن عنہم ابتغاء، اگر اعراض کرنا پڑ رہا ہے تمہیں اپنے رب کی رحمت تلاش کرتے ہوئے، مطلب ہے قریب رشتہ دار کے پاس آئے کچھ مانگنے کے لیے،
آپ کے پاس ابھی کچھ ہے نہیں، دینے کو کچھ نہیں ہے، لیکن آپ کی رحمت اپنے رب کے رحمت کی تلاش میں ہے. کیا مطلب آپ کو امید ہے کہ تنخواہ نہیں ملی کہ تنخواہ مل جائے گی، تو اسے بتا دو کہ جب تنخواہ مل جائے گی پھر میں آپ سے دے دوں گا. کسی جگہ پیسے لگائے ہوئے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، وہاں سے توقع ہے کہ پروفٹ آئے گا، منافع آئے گا، تو وہ وہاں پر میں کیا کر دوں گا، پروفٹ آ جائے گا آپ کو دے دوں گا. کسی اور جگہ سے پیسے آنے تو دے دوں گا. تو ابھی جو ہے نا ان کو بتا دو، وجہ بتا دو کہ ابھی نہیں دے سکتا میں آپ کو، لیکن جب وہاں سے آ جائے پھر ساتھ وجہ بتا دینا، صرف یہ نہیں کہ معذرت کرے، وجہ بھی بتا دینا چاہیے. وقل لهم قولا ميسورا فقل لهم قولا ميسورا، بعد ان سے نرمی سے کر، اچھے اخلاق سے، کہ جب وہاں سے پیسے مجھے مل جائیں گے تو انشاءاللہ میں خود آپ کے گھر پہنچا دوں گا، یا میں خود آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں گا، یا میں خود کسی کے ہاتھ پہنچا دوں گا. اور آپ کو یاد کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے یاد ہے، میں یاد رکھوں گا اس کو. سمجھ آگے کے لیے ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فرماتے ہیں کہ مت ہاتھوں کو بناؤ بندھے ہوئے اپنے گردن کی طرف، کہ بالکل خرچی نہ کرو، اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ نہ کرو، بالکل اپنے ہاتھوں کو باندھ دو، ایسا مت کرو. ولا تبسطها كل البسط، اور پوری طرح کھولو بھی مت، کہ اڑانا شروع کر تو آیا تو اڑایا، آیا تو پیسہ اڑا دیا، آیا تو اڑا دیا. ایسا نہیں کرتے ہوتے، کچھ نہ کچھ رکھنا بھی چاہیے. اچانک کوئی مسئلہ پیش آ سکتا، اللہ تعالیٰ سب کو بیماریوں سے بچائے، لیکن یہ تو زندگی کے ساتھ لگی ہوئی چیزیں ہیں. کل کو بیماری آ جائے، بڑی بیماری آ جائے، پھر کل کو اچانک غمی خوشی آ جائے، پھر تو کچھ نہ کچھ اس کے لیے رکھنا بھی چاہیے، سیونگ بھی کرنے چاہیے. تو یہ فرما فتقعد ملوما محسورا، اگر اڑاؤ گے پوری طرح تو بیٹھ جاؤ گے ملامت کی، اور محسور کہتے ہیں کف افسوس بنتا ہے. وہ یوں یہ ایسے کف افسوس انسان یہ کرتا ہے نا، تھکا ہارا ہوا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، آپ کا رب رزق کشادہ کرتے رزق کے لیے چاہتے ہیں تنگ کر دیتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے. یہ فرماتے ہیں استاد جی، اگر کسی سے قرآن پاک گر جائے، ایک یا دو تین اکٹھے، اس کو استغفار کرنا چاہیے یا ساتھ کوئی فدیہ بھی دینا چاہیے. وضاحت فرماتے ہیں بس استغفار کر لے تو وہ استغفار کر لے، اور کوئی نہیں ہے، اور کچھ نہیں، فدیہ اس کا نہیں ہے. کہ بعض لوگوں کے یہاں مشہور ہے کہ قرآن گر گیا، بس جتنا گرا ہے اتنی گندم دینی ہے، یا آٹا دینا ہے، یا اتنی قیمت دینی ہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. فرماتے ہیں اگر شادی میں جا کر ان کے ساتھ آج کل کے رسومات میں شریک نہ ہو تو رشتہ داری کے ختم ہونے کے اسباب بن جاتے ہیں، تو کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیے گا، رشتہ داری نبھانے کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ انسان حرام میں مبتلا ہو جائے. حرام کاری تو نہیں کر سکتے. آپ جائیں، اگر شرکت کریں، ان چیزوں میں جو ہے وہ شریک نہ ہوں. اگر وہ ختم کرتے ہیں نا آپ کے گناہ سے بچنے کی وجہ سے، تو وہ ختم کرے، وہ گناہ گار ہوں گے، آپ نہیں ہوں گے. اور انشاءاللہ عنقریب جلد ہی وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا آپ کے ساتھ ان کو راضی کر دے، کیونکہ اللہ کی خاطر آپ نے جو ہے وہ یہ کیا ہے. اللہ کی خاطر ان کو ناراض کیا، اللہ تعالیٰ ہی وہ جو ہے نا ان کو کیا کرے گا، راضی کرے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟